خواب بننے سے پہلے از اے کمپلیٹ ناول بائی سمرا بخاری۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یہاں وہاں پھیلے پھلوں کے ٹوکروں اور سبزیوں کی ڈھیریوں سے اندازہ ہو گیا تھا گاؤں سے پھپھی رحمت آئی ہیں۔ ساتھ میں یقیناً صفدر بھی ہوگا، پتہ نہیں نذیرہ نے کوئی ڈھنگ کی ڈش پکائی بھی ہوگی یا نہیں۔ عموماً وہ دال چڑھا کر جان چھڑا لیتی ہے۔ یہی سب سوچتی انیلا برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئی تھی۔ یہاں لگی کرسیوں میں سے ایک پر اپنا براؤن شولڈر بیگ رکھا اور سر سے کالی چادر اتار کر طے کرنے لگی۔ آپ آ گئی ہو انیلا بی بی؟ ابھی ابھی آپ کی پھپھی صاحبہ اپنے پنڈ سے آئی ہیں اور یہ ڈھیر سوغاتیں لائی ہیں۔ ان کی آمد پر نذیرہ ہمیشہ اسی طرح خوش ہوا کرتی تھی کہ ان اشیاء میں بہت سا حصہ اس کا ہوا کرتا تھا۔ درجنوں تو دیسی انڈے ہیں، پھر گھر کا مکھن اور اچار، اور یہ پھل سبزیاں تو آپ دیکھ ہی رہی ہو۔ حد کرتی ہیں پھپھو بھی۔ پتہ ہے یہاں بھلا کون ہے یہ اتنا کچھ کھانے والا، مگر جب بھی آئیں گی اسی طرح لدی پھندی آئیں گی۔ اسے سچ مچ کچھ الجھن سی ہوئی تھی اور اسی الجھن میں گری وہ اندر ہال کمرے میں آئی تھی۔ وہاں ابو جان کے ساتھ پھپھو رحمت اور ان کا خوبرو با اخلاق با اعتماد بیٹا صفدر عباس بھی موجود تھا۔ وہ انیلا کے والد کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا اور اسے دیکھ کر انیلا کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سلام پھپھی، اس نے اونچی آواز میں کہا اور وہ ابو کی بات سنتے ہوئے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آ گئی میری دھی رانی، اللہ حیاتی دے، بہت خوشیاں دکھائے، گرم ہوا سے بچائے۔ پھپھی دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کر اسے گلے بھی لگا چکی تھیں۔ کمزور ہو رہی ہے، محنت بھی تو بہت کرتی ہے۔ میں دیسی انڈے اور گھر کا مکھن لے کے آئی ہوں، کھا لینا۔ مجھے پتہ ہے کھانے پینے کی چور ہو، مگر پتر یہ بھی تو سوچو یہ پڑھائیاں بھی تب ہی ہو سکتی ہیں جب صحت اچھی ہو۔ جی پھپھو، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ ناصرہ بھی تجھے بڑا یاد کر رہی تھی اور اس نے کہلا بھیجا ہے کہ انیلا سے کہنا شہر سے اپنی پسند کے رنگ کی بہت اچھی والی لون خرید کر بھیج دے۔ ناصرہ اس پر تجھے کڑھائی کر کے دے گی۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے پھپھو، مگر سوئی دھاگے کا اتنا محنت طلب کام ناصرہ کیسے کرے گی؟ اسے گھر کے اور تھوڑے کام ہوتے ہیں۔ میں کیا جانوں، بس اس نے کہا ہے۔ اور تو آج ہی شام کو صفدر کے ساتھ بازار چلی جانا، رنگ ایسا لینا جس پہ کام خوب اٹھے۔ اب کہ اسے انکار مناسب نہیں لگا، کہنے لگی آپ خود ہی بتا دیں کون سا رنگ لوں؟ لو بھلا بتاؤ۔ میں پنڈ کی سیدھی سادے کپڑوں میں سال گزار دینے والی عورت، بھلا مجھے ایسی باتوں کا کیا پتا؟ بس ناصرہ نے جو کہا میں نے پیغام دے دیا۔ کپڑا تو ناصرہ خود بھی خرید لیتی، مگر وہ بھی گاؤں کی پلی بڑی گھر میں رہنے والی لڑکی، اسے بھی رنگوں کا اور فیشن کا اتنا نہیں پتا۔ کہنے لگی انیلا تو سب جانتی ہے، خود ہی لے لے گی۔ کام تو یہ انیلا کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کہاں فیشن پہ توجہ دیتی تھی، اس کا فیشن تو بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ شلوار کے پائچے تنگ چل رہے ہیں تو اس نے بھی تھوڑے تنگ کر لیے، شرٹ شارٹ چل رہی ہے تو بس ذرا لمبائی کم کروا لی۔ باقی رنگ کون سا ان ہے، کپڑا کون سا فیشن میں ہے، اس نے کبھی غور نہیں کیا۔ مگر یہ سب اس نے پھپھی رحمت سے نہیں کہا۔ اس بار ہمارے ساتھ گاؤں چلو، ناصرہ بڑا یاد کر رہی تھی۔ ابو کی موجودگی میں صفدر عباس کو ناصرہ کا حوالہ بطور خاص دینا پڑا۔ آہو پتر، تم تیاری کر لو، تمہاری چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے بھائی جی یہی بات کر رہے تھے۔ پھپھی میں آپ لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو ابو اکیلے ہو جائیں گے۔ میری فکر مت کرو بیٹا، اور میں کون سا گھر بیٹھا رہتا ہوں، صبح کو آفس، شام کو کسی نہ کسی دوست کی طرف۔ تم میری جانب سے بے فکر رہو اور چلی جاؤ۔ آپا رحمت کے ساتھ گاؤں کی کھلی اور صاف آب و ہوا صحت پہ اچھا اثر ڈالے گی، اور وہاں کے لوگوں کی سادگی اور محبت تمہیں اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ یہ اضافہ صفدر نے کیا تھا، اور کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جو معنی خیز سی مسکراہٹ تھی، اس نے انیلا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ ہم لوگ ابھی 2-3 دن تک ادھر ہی ہیں، تم آرام سے اپنی تیاری کر لو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھپھی جی، اس مرتبہ آپ ادھر کچھ دن رہ کے جائیں گی، ورنہ تو جب بھی آئی یہی ہوا کہ صبح آمد شام کو واپسی۔ کیا کروں دھی رانی، سو بکھیڑے ہیں تیری اس پھپھی کی اکلوتی جان کے ساتھ، گھر بار بھی دیکھنا،
آن جان بھی ورتنا اور پھر زمینوں کے جھگڑے، حساب کتاب سب میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوں۔ وہ دونوں چھوٹی عمر کے تھے جب ان کا باپ گزر گیا، پھر میں نے سمجھو انہیں ماں اور باپ دونوں ہی بن کے پالا ہے۔ صفدر کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں رکاوٹ نہیں بنی۔ پہلے یہ 10 جماعت تک اپنے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھا، پھر شہر جانے کی ضد کی۔ میں نے شہر کے بڑے کالج میں داخلہ کرا دیا اور بڑے بیٹے اکبر کا ساتھ دینے خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے بہشتی باپ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے سوچا صفدر یہ نہ سوچے باپ نہیں رہا تو کوئی اس کی مرضی کو پورا کرنے والا بھی نہیں۔ بس کیا بتاؤں انیلا پتر، بڑا سخت وقت تھا وہ بھی۔ اب تو خیر حالات پھر بھی بہتر ہیں۔ صفدر کی پڑھائی پوری ہو گئی ہے، اب یہ بھی بڑے بھائی کا ہاتھ بٹانے زمینوں پہ ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہے، تعلیم نے اس کے طریقے بدل دیے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، مگر اکبر اس کی عقل اور پڑھائی کی قدر کرتا ہے، مان لیتا ہے اس کی بات۔ بڑا ہے مگر اکڑ نہیں ہے، اس کی بات کو سمجھ کر اس کی مان بھی لیتا ہے۔ شام کو خیرن کے ساتھ وہ خود بھی کچن میں گھسی کباب اور چکن نگٹس تیار کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کم ہی جاتی تھی، مگر آج تو اسے پھپھی اور صفدر کو متاثر کرنا تھا۔ پھپھی دوپہر کی نیند لینے کے بعد نہا رہی تھی اور صفدر فریش ہو کے اب ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ خوشبو نے گیٹ سے داخل ہوتے استقبال کیا ہے۔ شہلا کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، آ گئی بی جمالو، ہمیشہ غلط ٹائم پہ ہی انٹری دیا کرو۔ اس نے مسکراہٹ چھپا کر برا سا منہ بنایا۔ لگتا ہے تمہارے ہوتے سوتے آئے ہوئے ہیں، جبھی دوستوں سے بیزاری دکھائی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کیا تم نے اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی؟ اس نے کچھ اترا کے کہا تھا۔ ہاں جی جانتی ہوں، گاڑی والے ہیں، بنگلے والے ہیں، کئی گاؤں کے مالک ہیں، وہ تمہارے پینڈو مغرور رشتے دار۔ مغرور خامخواہ تم بھی نہ ایویں اعتراضات شروع کر دیا کرو۔ ایویں نہیں انیلا جان، مجھے واقعی تمہارے یہ رشتے دار ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ اور وجہ انیلا بخوبی جانتی تھی، اسے علم تھا خالہ اور یہ خالہ زاد اسے اپنے گھر کی بہار بنانا چاہتے تھے، مگر انیلا کی صفدر میں دلچسپی شہلا سے چھپ نہ سکی تھی۔ بس اسی لیے شہلا کو صفدر اور پھپھی اچھے نہیں لگتے تھے، اور انیلا شہلا سے بہت دوستی ہونے کے باوجود، خالہ کی محبت کی قدر کرنے کے باوجود ان کے بیٹے ارسلان کو صفدر پر ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ خالہ کے گھر میں اس نے ہمیشہ تنگ دستی کا راج دیکھا تھا۔ جب تک امی حیات تھیں ہر طرح سے خالہ کی مدد کرتی رہیں۔ ارسلان اور شہلا کے تعلیمی اخراجات بھی بہت حد تک امی ہی نے اٹھائے۔ وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ تھیں اور انہیں بہن کی بیوگی اور لاچاری کا شدید احساس تھا۔ پھر ابا نے کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کہاں خرچ ہوتی ہے۔ تعلیم مکمل کر کے ارسلان نے ابھی 1 سال پہلے جاب شروع کی تھی، مگر وہ اس جاب سے مطمئن نہیں تھا۔ گھر کے حالات میں بس اتنی تبدیلی آئی تھی کہ صبح کے بعد شام کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی، جبکہ شہلا اس وقت کی منتظر تھی جب بھائی گھر کی ظاہری حالت بھی بدل کے رکھ دے۔ انیلا خالہ اور شہلا کی خواہش کو جاننے کے باوجود نظر انداز کر جاتی تھی، اور پھر جب اسے صفدر اچھا لگنے لگا تب تک کوئی سوال باقی ہی نہ رہا۔ میں پھپھی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہوں، اس نے چائے اور لوازمات تیار کرنے کے دوران شہلا کو اطلاع دینے والے انداز میں بتایا۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا؟ شہلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں صاف ستھری فضا اور سچے کھرے لوگوں کے درمیان رہ کے زندگی کا لطف محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بتاؤ پھر دوگلے لوگوں میں واپسی کب تک ہوگی؟ میرا یہ تھوڑی مطلب تھا۔ شہلا کی بات پر اسے جلدی سے کہنا پڑا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ شہلا نے ایک کباب اٹھا لیا۔ پتہ ہے مجھے، مگر ہم شہری لوگ مشینوں کے درمیان رہتے رہتے کچھ مشینی اور زندگی کی آسائشوں کو جمع کرتے نیچر سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ دیہات میں زندگی بہت سادہ اور کھری ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب اور دکھ درد کے ساتھی اور ہمدرد ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، ناصرہ نے مجھے کہلا بھیجا ہے کہ اپنی پسند کا کپڑا لے کے بھیج دوں، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کاڑ کر دے گی، حالانکہ میں نے تو کبھی اس کے لیے بازار سے ریڈی میڈ بھی کچھ لے کے نہیں بھیجا۔ کباب اچھے بنے، اور آج دوپہر میں میری ناپسندیدہ دال بنی تھی، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ دوپہر میں ہمارے ہاں خاصا اہتمام تھا، اب بھی بہت کچھ فریج میں موجود ہے، تم جو چاہو لے سکتی ہو۔ جگ جگ جیو، شہلا فریج کی جانب لپکی۔ کتنی دیر ہے چائے میں؟ تبھی صفدر چلا آیا۔
اس کی آواز پر فریج کا جائزہ لیتی شہلا بھی پلٹی اور ہمیشہ کی طرح سنجیدگی کے ساتھ سلام کر کے ایک مرتبہ پھر جائزے میں مشغول ہو گئی۔ صفدر وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا اور بولا، کیا کیا بنا رہی ہو؟ ابھی دوپہر میں بھی اتنا کچھ کھلا دیا بھائی۔ ہم گاؤں والے سادہ غذا کھانے کے عادی ہیں اور 3 ٹائم کے کھانے کے بعد کچھ اور کم ہی لیتے ہیں۔ آج تو بیچاری نے اتنی محنت کی ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے ہی لے لیں۔ شائلہ یوں ہی اس کی جانب سے پشت کیے مشورہ دے رہی تھی۔ جی بالکل، ضرور لوں گا۔ اور آپ سنائیں، آپ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ بھائی ہم شہر کے مشینی انداز میں جینے والے لوگ بس کیا بتائیں، ہر دم کوئی نہ کوئی مصروفیت ہے۔ فارغ تو ہم لوگ بھی نہیں رہتے، بلکہ شہر والوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ صبح سویرے جب آپ لوگوں کی آدھی رات ہوتی ہے، ہم کھیتوں میں بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور مغرب کے وقت جب ہماری دوپہر ہوتی ہے، آپ لوگ رات کے کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ شائلہ نے کچھ اتنا اچانک کہا کہ صفدر ٹھٹک سا گیا اور پھر ہنس پڑا۔ بھائی باتوں میں آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسے انیلا آپ کی دوست اور کزن ہونے کے باوجود آپ سے بہت مختلف ہے۔ چائے تیار ہے، چلیں لاؤنج میں چلتے ہیں۔ انیلا یہ بحث ختم کروانا چاہتی تھی۔ لان میں لگائیں، کھلی فضا میں بیٹھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لان میں لگا دیتی ہوں، آپ ذرا زحمت کریں، پھوپھی جان اور ابو کو بلا لائیں۔ وہ اٹھا تو شہلا سے بولی، تم تو کھانا کھانے کی تیاری میں ہو، چائے نہیں پیو گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، میں ادھر کچن میں ہی بیٹھوں گی۔ اس کے انداز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ اصرار نہیں کر سکی۔ سنو انیلا، وہ تم کہہ رہی تھی ناصرہ نے کہا ہے کہ اپنی پسند کا کپڑا لے کے بھیج دو، قمیص کاٹ کر دے گی۔ تو ہے تمہارے پاس کوئی ایسا کپڑا؟ نہیں، بازار جاؤں گی، اتنا اصرار کیا ہے اس نے، مجھے انکار اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں، اس کے لیے بھی کچھ اچھا سا لے جاؤں گی۔ مثلاً کیا لے کے جاؤ گی؟ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، سوچ رہی ہوں کوئی نفیس سا سوٹ لے جاؤں۔ بازار کس کے ساتھ جاؤ گی؟ شہلا نے اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دیا اور پوچھنے لگی، صفدر کے ساتھ جانے کو کہہ رہی تھی پھوپھی، اور صفدر نے بھی مجھ سے کہا ہے۔ چائے پی کے تیار ہو جاؤ، ہم آج شام کو ہی جائیں گے۔ رہنا تو انہوں نے 2-3 روز ہے، لیکن صفدر شہر کسی کام سے آئے ہیں، بس آج کی شام ہی فارغ ہیں۔ اچھا، وہ اصل میں بازار تو مجھے بھی جانا تھا، اور تم جانتی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی جاتی ہوں، مگر اب تم ان صاحب کے ساتھ جا رہی ہو، اور پتہ نہیں وہ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گے یا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا شہلا، تم پتہ نہیں صفدر کے بارے میں اتنی غلط رائے کیوں رکھتی ہو؟ بس جلدی سے گھر جاؤ اور تیار ہو کے آ جاؤ، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں بھی شاپنگ ہمیشہ تمہارے ہی ساتھ کرتی رہی ہوں، اکیلے کچھ بھی لینا میرے لیے مشکل ہوگا۔ شہلا نے کھانا وہیں چھوڑا اور تیار ہونے اپنے گھر جو قریب ہی دوسری گلی میں تھا چلی گئی۔ پھر اس نے واپس آنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ لوگ ابھی چائے کی میز پر ہی بیٹھے تھے۔ بہت جلدی تیار ہو گئی؟ کیا تمہیں ڈر تھا کہ کہیں ہم تمہیں چھوڑ کر ہی نہ چلے جائیں؟ انیلا نے ہنس کر کہا تو صفدر چونکا۔ اس نے اب کے غور سے شہلا کو دیکھا، لباس تبدیل کیے، سر پہ چادر اوڑھے، شانے پر بیگ لٹکائے، واقعی وہ کہیں جانے کو تیار تھی، اور صفدر کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ ماتھے پر ناگواری کی واضح شکن ابھری جو وہ شہلا کی تیز نظر سے چھپی بھی نہ رہ سکی تھی۔ اور 2 روز کے بعد جب انیلا اپنا بھاری بیگ لیے ساتھ گاؤں جا رہی تھی، شہلا اسے مسلسل نصیحتیں کر رہی تھی۔ اوہو، میں کوئی میدان جنگ میں تھوڑی جا رہی ہوں جو تم یوں گھبرائی ہوئی ہو۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نیلی، وہ ماحول، وہاں کے لوگ، ان کا مزاج تمہارے لیے سب اجنبی ہوگا۔ بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برا ہوگا، مگر بالکل جدا تو ہوگا۔ تم سنبھل کے رہنا، ہر کسی پہ اعتبار مت کرنا، دوستیاں مت گانٹتی رہنا، اور ہاں سنو، تم نے اپنا شیمپو، صابن اور ہیئر برش تو رکھا ہے نا؟ ہاں بابا، یہ کوئی بھولنے والی چیزیں ہیں؟ کچھ کارن فلیکس، کٹلیٹس اور نوڈلز وغیرہ کے پیکٹس بھی رکھ لینے تھے۔ انیلا نے گھور کے دیکھا، مگر شہلا نے پرواہ نہیں کی، خود ہی کچن میں گئی اور یہ سب لا کے اس کے بیگ میں ڈال دیا۔ صفدر یا پھوپھی کو پتہ چل گیا تو بہت خفا ہوں گی، تمہیں ان کے سامنے بیگ الٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہلا نے ڈانٹا، اور اس کے غصے کو دیکھ کر انیلا کو چپ چاپ یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ لپسٹک اور نیل پالش کون سے کلر کے رکھے ہیں؟ میں یہ سب نہیں لے کے جا رہی، پتہ ہے وہاں سب لوگ بہت سادگی سے رہتے ہیں، اور میں یہ سب کر کے اوور نہیں ہونا چاہتی۔ نونسنس! شہلا کو کچھ دنوں سے غصہ بہت آ رہا تھا۔ تم وہاں کیا ان کے رنگ میں رنگنے جا رہی ہو؟ وہ کہاوت تو سنی ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ اگر دیہات والے اپنے دیہاتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے شہری ہونے پہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تم یہ لائٹ پنک نیل پالش اور یہ لپسٹک لے کے جاؤ گی، اور یہ رہا تمہارا ہینڈ لوشن اور یہ فیس واش، اور وہاں گرد بہت ہوگی، تمہاری سکن اس کی عادی نہیں ہے۔ کلینزنگ کا پورا سامان میں رکھ رہی ہوں، تمہاری مرضی ہے بابا، جو چیز میں آئے کرو، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب میرے کام نہیں آئے گا۔
شائلہ نے جیسے اس کی جھنجھلاہٹ پر کان ہی نہ دھرے اور تیزی سے سب چیزیں رکھنے میں مصروف رہی۔ کچھ سوس جیم وغیرہ بھی رکھ لو۔ فار گاڈ سیک شائلہ، میں کسی جنگل میں نہیں جا رہی۔ اوکے میں تو بھول ہی گئی، تم اپنی پھپھی جان کی حویلی جا رہی ہو، وہ پھپھی جان جو کئی گاؤں کی مالک ہیں، جن کے گھر میں اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ تو اس میں شک کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں تم میرے ساتھ چلو اور ان کی شان و شوکت اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ شائلہ نے ابرو اچکا کے سوال کیا۔ ہاں بھائی، میں تو بھول ہی گئی، آپ کسی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تم واپس کب تک آؤ گی نیلی؟ شائلہ نے بات پلٹ دی۔ پتہ نہیں، صفدر کہہ رہے تھے ہمارے ہاں مہمان آتا تو اپنی مرضی سے ہے، مگر واپسی میزبان کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ مہمان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اتنی خاطر مدارت اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ جلد واپسی کا تو خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ یعنی تم ان لوگوں کی خاطر نہیں کرتی، اسی لیے وہ جلد از جلد واپسی کی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا شائلہ، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ چلو ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھنا، میں امی اور ارسلان بھائی تمہارا انتظار کریں گے، ہمیں فون کرتی رہنا۔ اوکے، اور تم میرے جانے کے بعد ابو جی کا خیال رکھنا، اس کی تو فکر ہی نہ کرو۔ انیلا صبح 9 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوا کرتی تھی، مگر انہیں صبح کے 4 بجے گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ اپنے سیل فون پر الارم لگا کے لیٹی، مگر پھر بھی اسے دھڑکا سا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے اور اس کی وجہ سے سب لیٹ ہو جائیں۔ رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی اور 3 بجے ہی بستر چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے سے باہر آئی تو احساس ہوا خاصی گرمی تھی۔ رات کے 3 بجے بھی خنکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لون کے درخت اور پودے بے حس و حرکت تھے۔ وہ پھر کمرے میں آ گئی اور یوں ہی سامان چیک کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب بیدار ہوئے اور جانے کے لیے سامان گاڑی میں رکھا جانے لگا۔ پانی کی بوتل ضرور رکھ لینا بیٹا، ابو نے تاکید کی۔ لو بھائی جان، ہم نے کون سا دور جانا ہے، یہی 2-2.5 گھنٹے کا تو رستہ ہے، آپ یوں ہی گھبرا رہے ہیں۔ پھپھی رحمت کہہ رہی تھی، مگر اس نے پھر بھی ابو کی ہدایت پہ عمل کرتے پانی کی بوتل ساتھ رکھ لی۔ گاڑی میں اے سی نہیں تھا، اسی لیے شیشے نہیں چڑھائے گئے۔ شہر کی سڑکیں اس وقت مٹی سے خالی اور صاف تھیں، مگر جو ہی جی ٹی روڈ شروع ہوا اسے گرد سے الجھن ہونے لگی۔ نہ صرف گرد بلکہ ٹرکوں کی لمبی قطاریں اور ان سے نکلتا سیاہ دھواں۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے کتنی ہی مرتبہ پانی نکال کر گھونٹ گھونٹ پیا۔ کچھ ہی دیر میں اجالا ہونے لگا، مگر اسے نیند بھی آنے لگی۔ پھپھی صفدر کے ساتھ آگے بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں مسلسل باتیں کر رہے تھے، مگر نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ اس کے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا تھا۔ آنکھ تبھی کھلی جب کوئی اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ سارا راستہ سو کے گزار دیا۔ اتنا سوہنا سبزہ نہیں دیکھا، اب اٹھ جاؤ، اپنا گاؤں آ رہا ہے۔ پھپھی اسے جگا رہی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سی سیدھی ہو بیٹھی۔ دیر تک سونے کی عادی ہو نا، اسی لیے اس وقت جاگ نہیں کھل سکی۔ ادھر پنڈ میں تو سبھی اذانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھتے ہیں، کام کاج شروع ہو جاتے ہیں، مگر تم تو مہمان ہو پتر، تم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھا کرنا۔ چلو، یہ نہیں کہ اسے اچھی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، کھلی چھٹی دے رہی ہیں۔ میری دھی بہت اچھی ہے، بڑی ہی بھلی مانس۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ چل اب باتیں نہ بنا، اپنا پنڈ آنے والا ہے، جلدی چلو، گھر پہنچے ناشتہ کریں، بڑی بھوک ستا رہی ہے۔ ہاں اماں، چاٹی کی لسی، دیسی انڈے جنہیں ناصرہ ادرک ڈال کے بناتی ہے، اور خالص گندم کے پراٹھے، سچ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب کبھی سالوں پہلے کھایا تھا۔ ہاں پتر، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ انیلا، تم ناشتے میں یہ سب لوگی تو اپنے سلائس، جیم سب بھول جاؤ گی۔ اب وہ اس سے مخاطب تھا، اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اصل میں وہ اس وقت گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کیسے گرد سے اٹ گئے تھے۔ یقیناً ایسا ہی حال میرے چہرے کا بھی ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ گھر جانے سے پہلے میں کہیں رک کر فریش ہو لوں؟ اس نے سوچا اور کہہ بھی دیا۔ سن کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔ ہنسی تھمی تو پھپھی بولی، پتر، ہم لوگ شکلوں سے محبت تھوڑی کرتے ہیں، تو جیسی بھی لگ رہی ہوگی وہاں سب کو اچھی لگے گی، سب تجھے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کی حدود شروع ہوئی تو گاڑی کچی سڑک پر اچھلنے لگی۔ پتلی سی یہ کچی گرد اڑاتی سڑک اور اس کے ساتھ ساتھ شاید باغوں کے سلسلے تھے یا کوئی جنگل، وہ سمجھ نہیں سکی۔ پھر پھپھی نے مشکل آسان کر دی۔ یہ سب پھلوں کے باغ ہیں، تم ناصرہ کے ساتھ ادھر جانا، تازہ پھل اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانا، اس پھل کا سواد ساری زندگی نہیں بھول سکو گی۔ کیا گھر بہت قریب آ گیا ہے؟ وہ سیدھی ہو کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو اور کیا، پنڈ شہروں کی طرح شیطان کی آنت تو ہوتے نہیں، بس سمجھو ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ اور پھر واقعی انہیں گھر کے پھاٹک تک آتے 10 منٹ ہی لگے۔
लकड़ी का पुराना बदरंग फाटक और 4 दीवारी की कच्ची पक्की ईंटें, वो तो किसी शानदार सी हवेली के तस्वुर के साथ यहाँ आई थी। पहले ही कदम पे धचका लगा। सफदर ने गाड़ी से उतरकर फाटक धकेला, वो खुलता चला गया। इधर गांव में चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं होता। गरीब से गरीब भी ईमानदार है। रात को कुंडियां चढ़ाने का तकल्लुफ कोई नहीं करता। सफदर दोबारा गाड़ी में बैठते हुए उसे बता रहा था। गाड़ी खुले फाटक से अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा ये खुला सा अहाता था जिसके एक जानिब जानवरों के लिए बनाए गए कमरे थे और इन कमरों के आगे 2 भैंसें, कुछ बकरियां बंधी थीं। एक बड़ा सा मुर्गियों का डरबा था। डरबा भी इधर ही था और आगे एक और लकड़ी का दरवाज़ा था, वो भी इस फाटक जैसा ही बदरंग था। आओ पुत्र, फुप्पी रहमत उसे वहीं खड़ा देखकर कह रही थी। सामान, उसने रुकने की वजह बताई। दोनों हंस पड़े। बहुत से मुलाजिम हैं यहाँ, अभी किसी से कहता हूँ निकाल लाएंगे। फिक्र न करो, कुछ नहीं होता तुम्हारे सामान को। वो खामखा शर्मिंदा होती उनके पीछे होली। दरवाज़ा खुला और जैसे ज़िंदगी पूरी तरह सामने आ गई। ओ खुदा, सुबह के 6 बजे हैं और बच्चा बच्चा बेदार है। किचन आबाद हो चुका है। नाश्ते की खुशबू पूरे आंगन में फैली है। उन्हें देखकर नासरा, भाई अकबर, उसके बच्चे सभी उधर आ लपके। हाँ, भाई अकबर की बीवी शहनाज बेनियाजी से नाश्ता बनाती रही। बता कर तो आते, और गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आई। हॉर्न नहीं दिया, फिर गेट किसने खोला? नासरा जल्दी जल्दी सारे सवाल कर रही थी। गेट खुद ही खोला, हॉर्न जानकर नहीं दिया। मैं अचानक आके तुम सबको हैरान कर देना चाहता था। हैरान तो हम अनीला को देखे हुए हैं। सच्ची मैं सोच भी नहीं सकती थी इस बार अनीला भी साथ आ जाएगी। वो उसे साथ लगाए बड़ी मोहब्बत से कह रही थी। सलाम चाची। आपके भाभी शहनाज नाश्ता बनाना छोड़कर इधर चली आई थी। वालेकुम सलाम। फुप्पी को यकीनन उसके देर से आने पे गुस्सा था। वैसे वहीं सहन में बने थड़े पर तो वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी सुलगाए तवा रखे पराठा बनाने में लगी हुई थी, और अनीला ने देखा जब वो लोग आए थे रोटी तवे पर थी, शायद इसीलिए उसे आने में और सलाम करने में कुछ देर लगी थी। ये तुम्हारे शहर वाले मामू की धी है? वो अब सफदर से उसके बारे में पूछ रही थी, और सफदर जो माँ की सूरत देख रहा था इसी तरह सर हिला दिया। अनीला नाम है इसका, नासरा ने बताया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। शहनाज दोबारा चूल्हे के पास चली गई। आओ तुम्हें नलके के पास ले चलूँ, नासरा ने उसे अपने साथ आने को कहा। वो खामोशी से उसके पीछे हो ली और वॉशरूम देखकर उसे झटका लगा। 4 दीवारी और सीमेंट का फर्श, हाथ का नलका और एक अदद बाल्टी। मैं नलका चलाती हूँ, तुम मुँह धो लो। वैसे हमने मोटर भी लगा रखी है, जब बिजली होती है फिर मोटर ही पानी खींचती है। इस वक्त बिजली बंद है। उफ, इतनी गर्मी और बिजली भी नहीं है। उसका जी बेहद ख़राब हुआ। साबुन? आखिर सब कुछ झटक कर नासरा से पूछा। हाँ हाँ, ये इधर रखा है। उसने दीवार में बनी छोटी सी ताक की जानिब इशारा किया। ये साबुन तो वो नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरा सामान भी गाड़ी में है। शहला ने कितना अच्छा किया जो मेरा फेस वॉश रख दिया, और यहाँ वॉश बेसिन भी तो नहीं है। क्या सोच रही हो, धो लो ना हाथ मुँह। इस तरह तो मेरे शूज़ ख़राब हो जाएंगे। ओह अच्छा, तो तुम इधर चौकी पे बैठ जाओ, मैं बाल्टी में पानी निकाल देती हूँ और फिर मुँह हाथ धो लेना। ये तरीका उसे ज़्यादा मुनासिब लगा, लिहाजा अस्बात में सर हिला दिया। क्या हो रहा है? सफदर उधर ही चला आया था। भाई हाथ मुँह धोना है, अनीला ने। तो ये कौन सी नई बात है? रोज़ी धोती है। ओहो, वो इधर तो नहीं धोती, मुश्किल हो रही है इसे। इसके घर तो मैंने देखा है, वो है बेसन। अब इस तरह धोने में ये कहती है मेरे जूते ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो अब वॉश बेसिन भी लगवाना पड़ेगा फिर नहाने के लिए शावर। वो जैसे बहुत फिक्रमंद हो रहा था। इतने बड़े ज़मींदार और वॉशरूम तक ढंग का नहीं बना सके। वो इतनी झुंझुलाई हुई थी कि खुद को कहने से पास नहीं रख सकी। वॉशरूम क्या घर तक जदीद स्टाइल से बनवा सकता हूँ, ऐसा कि तुम छोटे से शहरी घर में रहने वाली यहाँ आओ तो एक एक चीज़ को हैरत से देखो और इस्तेमाल का तरीका पूछो। मगर बात यह है अनीला बीबी कि हम अपनी रवायात, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, और आराम तलबी का लफ्ज़ तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सब जो तुम लोगों के लिए ज़िंदगी में लाजिम है, हमारे लिए फजूल के चौंचले हैं। अच्छा, अब बुरी बुरी शक्लें बना के मुझे डराओ नहीं। पहले ही रास्ते की गर्द ने तुम्हारा हशर कर रखा है। हाय सच, उसने घबरा के मुंह पे हाथ रख लिए। एक तो यहाँ आईना भी नहीं है। आओ मेरे साथ, वो कह रहा था। कहाँ? पहले फ्रेश तो हो लूँ। यहाँ फ्रेश होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे मतलब की जगह पे ले जाता हूँ। आहो भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। उसे इधर ही ले जाओ। पता नहीं नासरा किधर ले जाने का कह रही थी। वो चुपचाप सफदर के पीछे उली। अब एक बार फिर वो घर की 4 दीवारी पार करके खुले अहाते में थे। मेरा बैग तो निकाल दो। सब्र, अभी निकाल देता हूँ। वो ऊंचा लंबा खड़े नकुश वाला जवान तेज़ कदमों से चल रहा था और उसे भी उसका साथ देना पड़ रहा था। अहाते में बाईं जानिब
جہاں 3-4 درخت تھے اور ایک باغیچہ بھی بنا تھا، وہیں سے ایک راستہ گزرتا تھا جو ایک سبز دروازے پہ جا کے ختم ہوتا تھا۔ اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب ادھر کیا ہے؟ اتنا جھلا کیوں رہی ہو؟ مانا کہ تمہارے لیے یہ سب نیا ہے، مگر نئی جگہ پہ گھبرا تھوڑا ہی جاتے ہیں۔ جلد از جلد اس سے منوس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھلا مجھے یہاں آئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ اگر یوں ہی برے برے منہ بنا کے ہر چیز کو دیکھو گی تو کبھی اپنا نہیں سکو گی، اور تمہارا یہاں دل لگانا تو ویسے بھی بہت ضروری ہے۔ اب کے انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ سمٹ سی گئی۔ ارے یہ تو اچھا خاصا کمرہ ہے۔ اس نے چائنیز صوفہ سیٹ سے سجے کمرے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم پینڈوؤں کو ان چیزوں کا استعمال ہی نہیں آتا؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اور یہ ہمارا گیسٹ روم ہے۔ جو بھی سرکاری افسر یا دوست ادھر ہمارے پاس آتا ہے یہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بیڈ روم ہے، وہ دروازہ واش روم کا ہے۔ تمہارے گھر سے بھی اچھا واش روم ہے، میں تمہارا بیگ لے کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھول کے جائزہ لیا اور تسلی ہوئی۔ میں تو خواہ ہی گھبرا گئی تھی۔ سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ صفدر بیگ لے کے آیا اور بولا، تم نہا لو پھر ادھر آ جانا، ناشتہ تیار ملے گا۔ تجویز مناسب لگی۔ اس بات میں سر ہلا کے بیگ کی زپ کھولنے لگی۔ جب 20 منٹ کے بعد وہ نہا کے اپنا بیگ اٹھائے واپس ادھر آئی تو زور و شور سے کوئی بحث جاری تھی۔ یا اللہ، خیر کوئی جھگڑا ہو گیا ان میں؟ وہ آواز سن کے اندازہ لگاتی تیزی سے ادھر آئی۔ یہاں دونوں بھائی ناصرہ اور پھپھی کے علاوہ 2-3 اجنبی چہرے بھی موجود تھے، اور پتہ نہیں کس موضوع پہ بڑے خوشگوار انداز میں باتیں ہو رہی تھیں۔ کس قدر اونچا بولتے ہیں یہ لوگ؟ اسے حیرت ہوئی، اور خاص کر صفدر پر کہ وہ تو شہر کا پڑھا لکھا ہے۔ آؤ نہ بیٹھو، ناصرہ نے اسے دیکھ کے اپنے قریب جگہ بنائی۔ یہ بھتیجی ہے میری، پھپھی نے مہمانوں سے تعارف کرایا۔ اچھا اچھا، وہ تمہاری ماسی کا جو پتر شہر میں رہتا ہے اس کی دھی؟ کب آئی ہو ادھر؟ اب عورت براہ راست اس سے مخاطب تھی۔ جی ابھی تقریباً گھنٹہ پہلے۔ ہائے ربانی، آپا رحمت، یہ کیا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے؟ یہ کیا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے؟ صحت دیکھنے میں ہی کچھ نہیں لگ رہی اور آواز تک نہیں نکل رہی۔ اس سے اونچی آواز میں تو اپنی نگو کا 4 مہینے کا کاکا کر لیتا ہے۔ اس بات پر اس کے علاوہ سبھی ہنس پڑے تھے۔ دوسری جو اس کے قریب بیٹھی تھی بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آستین کلائی سے پلٹ کر اس کا ہاتھ اونچا کر کے سب کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ باں ہے اس کی، اس سے موٹی تو میری 4 سالہ بہن کی باں ہے۔ چاچی اب ادھر لے کے آئی ہو تو اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ، جان شان بنے اس کی۔ وہ تقریباً اسی کی ہم عمر قد کاٹ والی لڑکی تھی، مضبوط قد کاٹ والی لڑکی تھی، اور اس کا ایسا کرنا اور سب کا ہنسنا انیلا کو بے حد برا لگا۔ شہر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ملاوٹ والی خوراک کھا کھا کے جسم تیلا ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے اسے فیشن کا نام دے دیا ہے۔ موٹی لڑکی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ نہ بے بھرا صفدر، آگ لگے ایسے فیشن کو، بھلا صحت کے بغیر بھی کوئی اچھا لگا ہے؟ گورا رنگ، کھڑے نکوش، قیمتی فیشنیبل لباس ایک طرف، صحت مند جسم اور چمکتا ہوا رنگ ایک طرف۔ انیلا نے محسوس کیا وہ اسی پہ نظر رکھے یہ سب کہہ رہی ہے، مگر خود کو جواب دینے میں بے بس پایا کہ واقعی اونچی لمبی موٹی آنکھوں والی مٹیار کے سامنے وہ خود کو دبلی پتلی اور دبا ہوا ہی محسوس کر رہی تھی۔ ہماری انیلا تو اتنی پیاری ہے، ناصرہ نے بر وقت کہا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، اپنے دوپٹے پہ کڑھائی شروع کر رکھی تھی۔ اس کی تفصیل بتانے لگی، پھر بات کرتے کرتے اس کی جانب پلٹ کے بولی، تمہیں آتی ہے کڑھائی کرنا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سکھا دوں گی، کھلی آفر تھی۔ نہیں شکریہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، اس نے رکھائی سے صاف جواب دے دیا۔ ہاں تو تم لوگ تو ہر چیز بازار سے خرید لیتے ہو، جو چیز گھر میں 100 روپے کی تیار ہو جاتی ہے بازار سے 1000 کی لے لیتے ہو۔ ہم تو بھائی اپنے باپ بھائیوں کا پیسہ کسی امانت کی طرح سانجھ سانجھ کر خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہوئے بڑا جی دکھتا ہے۔ انیلا کو حیرت ہوئی، پہلی ملاقات میں آخر وہ اس کے ساتھ کس قسم کا بیر باندھ کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ ناہید ہے، ادھر ہمارے صحن کی جو لمبی والی دیوار ہے وہ اسی کے صحن کے ساتھ لگتی ہے۔ یوں سمجھو ناہید اور ناصرہ اکٹھے کھیلتے ہوئے جوان ہوئی ہیں۔ پھپھی اسے بتانے لگی، صرف میں اور ناصرہ ہی نہیں، بھرا اکبر، صفدر اور میرا ویر اکمل، ہم سب انہی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، میں تو کھیلا کرتے تھے۔ کبھی ہم ان لوگوں کے گھر، کبھی یہ ہمارے گھر۔ ہائے کیا اچھے زمانے تھے وہ بھی۔
نہ اب تیرے سر پہ کون سا پہاڑ دھرا ہے جو یوں آہیں بھر کے پرانے وقتوں کو یاد کر رہی ہے؟ صفدر نے مذاق اڑایا تھا۔ بس ایسا تھا نا کچھ جو اب نہیں ہے، مگر تم مرد ایسی باتوں کو کیا سمجھو گے؟ یہ تو ہم عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ہر چھوٹی بڑی یاد کو دل سے لگا کے رکھتی ہیں۔ بڑی عظیم ہو تم عورتیں۔ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ انیلا کو بیزاری ہو رہی تھی۔ ناہید نہیں گئی تو وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی شہناز چولہے کے پاس بیٹھی روٹی کھا رہی تھی۔ ساتھ میں 1.5 سال کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا، اس کے منہ میں بھی نوالے ڈالتی جا رہی تھی۔ یہ کھا لیتا ہے روٹی؟ اس نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آہو، سب کھا لیتا ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے بھابھی؟ شہناز کا انداز بھی کچھ زیادہ دوستانہ تو نہیں تھا، مگر اندر جا کر ناہید کے تبصرے سننے سے بہتر تھا کہ وہ یہیں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ 3 بیٹے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے بیٹے ہی دیے ہیں۔ انیلا نے وضاحت نہیں چاہی کہ ایسا تو شہر کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا تھا، صرف لڑکے کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ تم پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی، اب کیسے دل کر آیا؟ پھپھی نے بہت اصرار کیا، اسی لیے چلی آئی۔ ہاں، اس عورت کو اپنی منمانی کی عادت ہے، دوسرے کی سوچ کیا ہے اسے پرواہ نہیں۔ یقیناً یہ ساس بہو کا روایتی بیر بول رہا تھا، اس لیے انیلا نے کچھ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ ادھر گرمی ہے، تم اندر جا کے بیٹھ جاتی، اب تو بجلی بھی آ گئی ہے، پنکھا چل رہا ہوگا۔ اندر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ پڑوسن آئی ہوئی ہے، اپنی باتوں میں لگی ہے۔ کون؟ وہ ڈائن ناہید؟ اس کا بس چلے تو آ کر اسی صحن میں بیٹھ جائے اور بن جائے گلے کا ہار۔ جان کا عذاب ہے یہ پھپھے کٹنی۔ ناصرہ سے بڑی دوستی ہے اس کی، پر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی بچ کے رہنا اس سے۔ انیلا نے زور و شور سے اس بات میں سہ ہلایا کہ ناہید اسے خود بھی کہاں اچھی لگی تھی۔ یہ لے، آج پالک پکا لینا، اور سن، سوجی کا حلوہ بھی ضرور بنا لینا، مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں۔ صفدر کا بڑا بھائی اکبر پالک کے ساگ کا گٹھا اٹھائے چولہے والے چبوترے کے قریب آ کر بیوی سے بولا تھا۔ نہ ایک بات تو بتاؤ مجھے، میں کیا نوکر ہوں؟ صبح صبح اٹھ کے لسی بنائی، جانوروں کو چارہ ڈالا، سب کے لیے روٹی بنائی، اب آ کے اپنے اور کاکے کے منہ میں کچھ ڈالنے کا وقت ملا اور تو سنا رہا ہے دوپہر کی ہانڈی روٹی بھی کر لے۔ وہ تیری ہٹی کٹی بہن کیا منجی توڑنے کے لیے ہی ہے؟ اچھا پکا لے گی ناصرہ، کسی آئے گئے کا خیال تو کر لیا کر۔ اکبر نے ڈپٹا تھا۔ آہو، سارے خیال مجھ سے ہی کروانا۔ وہ بیٹھ گئی ہے اس سیاپے سے باتیں مٹھارنے۔ اہمی باتیں نہ بنایا کر، میرا بھی دماغ خراب کرتی ہے۔ دونوں لڑکوں کو اسکول بھیجا ہے یا باہر گلی میں ہی پھر رہے ہیں؟ بھیج دیا ہے اسکول۔ کتنی بار کہا ہے ان کے ماسٹر سے مل کے ان کے بارے میں پوچھو، پڑھائی میں کیسے جا رہے ہیں، مگر یہاں فرصت ہی کسے ہے؟ بھرا نے پڑھ لیا، بس یہی کافی ہے۔ اب کے اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھٹک کے پھر باہر کی راہ لی۔ انیلا کو یہاں آ کے بیٹھنا بھی بیکار لگ رہا تھا، مگر اب جائے تو کہاں جائے؟ سامنے صحن میں مٹی کی تیز گرم آنکھوں کو چبھنے والی دھوپ پھیل رہی تھی۔ مئی کی تیز گرم آنکھوں کو چبھنے والی دھوپ پھیل رہی تھی۔ کتار میں بنے کمرے جن کے آگے برآمدہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ بھی اب دھوپ سے گرم ہونے کو تھے۔ اتنے سارے کمرے بنا لیے ہیں، اگر نقشہ بھی اچھا سا بنوا لیتے تو یہی گھر کتنا اچھا لگتا۔ چلو گی ہمارے ساتھ؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ صفدر چلا آیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اس وقت اس پر پوری طرح بیزاری حاوی تھی۔ نہر پہ جا رہے ہیں؟ اچھا۔ وہ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں ناصرہ اور ناہید بھی اندر سے نکل آئیں۔ دوپہر کو ہانڈی میں نے نہیں چڑھانی۔ شہناز ناصرہ کو جانے کے لیے تیار دیکھ کے جل بھن کے بولی، نہ پکانا، نہ احسان چڑھانا مرن جوگے میرے اگلے پچھلوں پہ۔ چل یہاں سے پرے دفع ہو، میں ہی ہانڈی چڑھا لوں گی اور تجھ سے کئی اچھا پکاؤں گی۔ پھپھی نے شہناز کی بات سن لی تھی اور ناصرہ کی بجائے خود جواب دیا تھا، جس کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ کاکے کو اٹھا کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی کو بھی ساتھ لے لیتے، اس نے قریب کھڑے صفدر سے آہستہ سے کہا۔ آتے ہی جس نے دل جیتا وہ ہے بھابھی شہناز۔ واہ بھئی واہ، بڑی پہچان ہے بندوں کی۔ صفدر ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ اسے ہنستا دیکھ کر ناصرہ پوچھنے لگی، اور صفدر نے انیلا کا کہا اسے بتا دیا۔ تم نئی آئی ہو تو تمہیں نہیں پتا، ویسے بھی ہمارے ہاں بہو بھابھی عزت ہوتی ہے خاندان کی، وہ بس کسی ضرورت کے وقت ہی باہر نکلتی ہے۔ سوری، مجھے علم نہیں تھا، اس لیے یہ ضروری ہے تم مشورے کم دو اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھو اور یاد رکھو، کل کو کام آئے گا، وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ انیلا ناہید کی جانب دیکھنے لگی، کہیں اس نے یہ سب سن تو نہیں لیا، پھر اسی طرح سرگوشی میں بولی، کیا یہ بھی ساتھ جائے گی؟ ارے اس میں تو ناصرہ کی جان ہے، جہاں ناصرہ وہاں ناہید، اور جہاں میں وہاں تو لازمی ناہید۔ وہ کہنے لگا، اچھا؟ اس نے منہ بنا کے کہا اور کچھ جل کر ناہید کی طرف دیکھا۔ سیاہ و سرخ لون کے پرنٹ میں اپنے
چست خیز سراپے اور کھڑے نقوش کے ساتھ یقیناً وہ اسے بہت بری اور خطرناک ہی لگنی تھی۔ فکر نہ کرو، میں تو اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسی اڑیل گھوڑی کو لگام ڈالنا بس میں تو ہے، مگر کیا فائدہ ٹائم خراب کرنے کا؟ گھوڑی؟ اسے ہنسی آ گئی۔ تو اور کیا، بڑی اتھری ہے، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور لاڈو سر چڑھی جس بات پہ اڑ جاتی ہے پوری کروا کے ہی دم لیتی ہے۔ چلو وی، تم دونوں نے یہاں کھڑے ہو کے کون سے گنجل کھولنے شروع کر دیے ہیں؟ ناہید کو ان کی خسر پسر ناگوار گزری تھی۔ ہاں چلو، وہ آگے چل پڑا، پیچھے یہ تینوں تھیں۔ اس کا خیال تھا نہر تک گاڑی میں جائیں گے، مگر جب پیدل ہی سفر شروع ہوا تو اس کو چکر ہی آ گیا۔ اتنی گرمی، ہوا بند، آگ برستا موسم، گو کہ ابھی صبح طلوع ہوئی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ دن قہر میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب جو ان کے ساتھ چلی آئی۔ اسے کبھی خود پر کبھی ان پر غصہ آنے لگا، مگر 5 منٹ ہی گلیوں میں گزرے ہوں گے، اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر باغوں کا، ہریالی اور ٹھنڈک۔ اس کا موڈ خود بخود بدلنے لگا۔ وہ دونوں بہن بھائی اسے ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ناہید چپ تھی اور جب بھی اس کی جانب دیکھتی وہ گہری کھوجتی نظر سے ہی دیکھتی تھی، اور وہ صفدر کی دائیں جانب اس کے برابر میں چل رہی تھی، جبکہ وہ اور ناصرہ ان دونوں سے 2-3 قدم کے فاصلے پر تھیں۔ اچانک ناہید نے چیخ ماری اور صفدر کے بازوؤں میں آ کر بھی وہ برابر چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر وجہ پوچھ رہے تھے۔ ہائے، شاید موچ آ گئی ہے۔ اوہ، میں سمجھا موت آ گئی ہے۔ صفدر نے دانت پیس کر اسے ناصرہ کی طرف دھکیلا اور خود ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دھوپ ہے، اٹھ کے کوشش کر، میں سہارا دیتی ہوں۔ ادھر سائے میں درخت کے نیچے بیٹھ جا، ناصرہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ناہید نے جو صفدر کی بیگانگی اور غصہ دیکھا تھا تو ہائے وائے کم کر دی اور کراہتے ہوئے اٹھ کر درخت کے نیچے آ گئی۔ اب یہ تو چل نہیں سکتی ناصرہ، تم بھی اسے یوں تکلیف میں چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرو گی؟ میں اور انیلا آگے تک ہو آتے ہیں، اور یوں بھی آنے کا مقصد تو انیلا کو اپنا علاقہ دکھانا ہی تھا۔ نہیں، اب تکلیف بھی کم ہے، میں تھوڑا تھوڑا چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نہیں ناہید، تو بیٹھی رہ، میں ہوں نا تیرے پاس۔ ارے تکلیف بڑھ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، ابھی گھر واپس بھی جانا ہے، آرام کر لے۔ ناصرہ نے اسے اٹھنے نہیں دیا اور اب وہ ان دونوں کو جاتے ہوئے حسرت اور کینہ سے دیکھ رہی تھی۔ نہر پر اس نے صفدر کے ساتھ 1.5 گھنٹہ گزارا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں تنہا تھے، اور جہاں تنہا تھے وہ جگہ بھی بڑی خوبصورت اور قریبی باغوں سے آتی خوشبو سے لدی پھندی تھی۔ صفدر تفصیل سے آس پاس کے بارے میں بتاتے بتاتے کوئی ایسی بات بھی کر جاتا جو اسے ہنسنے پہ مجبور کر دیتی۔ وہ بہت زندہ دل اور لفظوں کا کھلاڑی ہے، یہ اسے آج اندازہ ہوا۔ عورتیں سر پر میلے کپڑوں کے گٹھا رکھے نہر کی جانب دھونے کے لیے چلی آ رہی تھیں اور ہر کوئی اسے سلام کرتی، پھر حیرت اور دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھتی جو اس گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی، مگر وہ صفدر سائیں سے اس کے بارے میں کوئی سوال بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ باغوں کی رکھوالی کرنے والے راکھوں کو جب ان کی آمد کی خبر ملی، وہ شربت بنا کے لے آئے، ساتھ میں تربوز اور خربوزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری صحت کمزور ہے، چاہتے ہیں خوب کھاؤ پیو۔ آپ کو موٹی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ موٹی نہیں، صحت مند۔ اور تم دیکھ لینا، تمہیں گاؤں میں ایک بھی فربا عورت دکھائی نہیں دے گی۔ یہ محنت کرتی ہیں، اچھا کھاتی ہیں تو صحت بنتی ہے، جسم پہ چربی کی تہ نہیں چڑھتی۔ وہاں تم سارے دن میں بس پڑھ لیا، کچھ دیر چولہے کے آگے کھڑے ہو کے کھانا بنا لیا، ہفتے میں 1 بار مشین لگا کے کپڑے دھو لیے، تو خود ہی سوچو پھر زیادہ خوراک کیا رنگ لا سکتی ہے؟ واپس چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ خربوزے کی 1-2 کاشیں کھانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو، اب تو ناہید کی موچ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی، بڑے ڈرامے کرتی ہے یہ لڑکی۔ وہ ہنس پڑا تھا، مگر انیلا اس کے ساتھ ہنس نہیں سکی، اسے ناہید کی حرکت سخت بری لگی تھی۔ وہ نڈر ہی نہیں، حد سے زیادہ بے باک بھی تھی۔ جب وہ واپسی کے راستے پہ ہوئے، دونوں درخت کے بجائے چرپائی پہ بیٹھی تھیں اور ان کے پاس بھی شربت کا جگ اور موسمی پھل موجود تھے جن سے خوب انصاف ہو رہا تھا۔ دیکھا تم نے؟ صفدر نے ناہید کی جانب اشارہ کیا، پھر اونچی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر موچ ٹھیک نہیں ہوئی تو ناہید تم ادھر راکھوں کے جھونپڑے پہ رک جاؤ، میں تمہارے گھر پیغام دے دوں گا، کوئی نہ کوئی آ کے لے جائے گا۔ چل وے چل، بڑا آیا ہمدردی جتانے والا۔ جی دار عورتوں، ذرا سی چوٹ کو لے کے بیٹھ نہیں جاتی، ابھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلوں گی۔ پہلے وہ ناصرہ کا سہارا لے کے چلی، پھر یہ بھی چھوڑ دیا اور آرام سے چلنے لگی۔ صفدر چلتے چلتے انیلا کے قریب آ گیا اور سرگوشی میں بولا، تم نے غور کیا، پہلے اس نے دائیں پاؤں میں موچ کا وابیلا ڈالا تھا، اب جب واپسی کے لیے اٹھی تھی تو بائیں پاؤں سے لنگڑا رہی تھی، اور اب اللہ کے فضل سے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اچھا سچ؟ میں نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ حیران ہو کے ناہید کی پشت کو دیکھنے لگی جو آگے آگے ناصرہ کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ صفدر پیچھے انیلا کے پاس آیا تو وہ رک گئی اور بولی،
مرد ہو کے سب سے پیچھے ہو، 4 دن شہر کے رہ آئے، اپنے اصول ہی بھول آئے۔ اس پہ ناصرہ نے ٹھوکا دیا تو اکڑ کے بولی، کوئی غلط تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں، دیکھ لو اپنے چند ویر کو، سب سے پیچھے ہے۔ میں تمہاری ٹور پر غور کرنے کے لیے پیچھے ہوا تھا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے میری ٹور کو؟ اس وقت رہنے تو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور خلاف توقع وہ بھی مان گئی۔ گھر آئی تو ہاندھی بن چکی تھی۔ اس وقت صحن میں بنائے چبوترے پر دھوپ تھی، چولہا باورچی خانے میں رکھا گیا تھا اور بھابھی سوجی بھوننے میں مصروف تھیں۔ قریبی چوکی پر چھوٹا بچہ بھی بٹھا رکھا تھا، میں مدد کر دوں؟ اسے شرمندگی ہوئی کہ اتنی گرمی میں بھابھی شہناز اس کی خاطر مدارت کے لیے لگی ہوئی تھی۔ نہیں، تم یہ سب کیسے کرو گی؟ مجھے یہ سب کام آتے ہیں۔ پھر بھی شہر کے گیس والے چولہوں اور ان لکڑیوں میں بڑا فرق ہے۔ ویسے کہہ رہے ہیں 1 سال تک گیس آ جائے گی۔ اچھا پھر میں کاکی کو لے جاتی ہوں، بیچارہ گرمی میں بیٹھا ہے۔ میرے تینوں بچے اسی طرح گرمی میں میرے ساتھ ہی سڑے ہیں، صابر ہیں میری طرح، حالانکہ میں انہیں صابر نہیں بنانا چاہتی۔ وہ بھابھی کی مزید کوئی بات سنے بغیر بچے کو گود میں اٹھا کر کمرے میں آ گئی کہ کچن کی گرمی ناقابل برداشت تھی۔ شہناز کے دونوں بڑے لڑکے بھی اسکول سے آ چکے تھے اور اب ادھر ہی بڑے کمرے میں دری پر بستے کھولے بیٹھے اسکول کا کام کر رہے تھے۔ اوئے عمران، اٹھ 1 گلاس پانی تو لا، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ چاچا میں پڑھ رہا ہوں، اس نے اسی طرح کاپی پر جھکے ہوئے جواب دیا۔ تیری پڑھائیوں کی تو کرواتا ہوں میں چھٹی، اتنی تمیز نہیں ہے بڑوں کو یوں جواب نہیں دیتے۔ صفدر کو غصہ آ گیا، تب پھپھی نے ناصرہ سے پانی لانے کو کہا اور صفدر سے بولی، ان کا کیا قصور، ساری بات تو ماں کی تربیت کی ہوتی ہے، وہی سکھائے گی کس کی عزت کرنی ہے، کس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ساری اکڑ منٹوں میں نکال دیا کرتا ہوں میں۔ اونچا لمبا خوبرو صفدر اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ناصرہ جلد ہی پانی لے آئی۔ پانی پی کے اس کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہوا اور ناصرہ سے بولا، یہ چھوٹے کو نہلا ہی دے، کتنا گندا ہو رہا ہے۔ انیلا کی ہی ہمت ہے، پھر بھی اٹھائے بیٹھی ہے۔ ناصرہ نے بچے کو اس کی گود سے لے لیا۔ اسی وقت اس کا سیل فون بجنے لگا، وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ دوسری طرف شہلا تھی۔ ارے ابھی تو مجھے آئے 1 دن بھی نہیں ہوا، تم اداس بھی ہو گئی؟ اس کی آواز سن کر وہ چہکنے لگی۔ تمہاری فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں دل بھی لگا ہوگا کہ نہیں۔ صرف میں ہی نہیں، امی بھی تمہارے لیے فکر مند ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سچ کہتی ہوں، تمہاری کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ تم ہوتی پھر ہم دونوں مل کے اس ناہید کی بچی کو دیکھ لیتے۔ کون ناہید؟ شہلا نے پوچھنا ہی تھا۔ ہے ایک ڈرامہ، آ کے بتاؤں گی۔ اچھا سنو، ایک اچھی خبر ہے، بھائی کو ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اور تمہیں اس خوشی میں شریک کیے بغیر میں رہ نہیں سکی۔ واقعی بہت اچھی خبر ہے۔ وہاں ہوتی تو ارسلان بھائی سے زبردست ٹریٹ لیتی اور ان سے کہنا یہ مت سمجھیں بچت ہو گئی، آتے ہی مطالبہ کروں گی۔ کب تک آ رہی ہو؟ سچ کہتی ہوں دل نہیں لگ رہا، بہت فرق ہے ماحول میں، مگر کچھ دن تو رکوں گی کہ پھپھی اتنی محبت سے لائی ہیں اور ناصرہ بھی بہت چاہت کرتی ہے۔ وہ صفدر کا نام نہیں لے سکی اور یہ بھی نہیں بتا سکی آج جب اس کے ساتھ نہر کے کنارے گئی تھی تو کتنے ہی لوگوں نے صفدر کو جھک کے سلام کیا تھا، خاطر مدارت میں بچ گئے تھے اور اسے یہ سب بہت ہی اچھا لگا تھا۔ صفدر کا قد اور بھی اونچا محسوس ہونے لگا تھا۔ دوپہر کے کھانے میں پالک تھا، اس نے تو ہمیشہ پالک چکن یا پنیر کے ساتھ بنائی تھی۔ آج یہ سادہ سی سبزی الگ سے اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ کیا ہے، اچھا نہیں لگ رہا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کھا نہیں رہی۔ وہ سب فرشی دری پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے منہ میں نوالے کم اکبر بھائی کے منجھلے بیٹے عرفان کے منہ میں زیادہ ڈال رہی تھی اور اس کے عین سامنے دسترخوان کی دوسری طرف بیٹھے صفدر نے نوٹ کر لیا تھا۔ اچھی نہیں لگ رہی، انڈا بنا دوں؟ ناصرہ جھٹ کھڑی ہو گئی، اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناصرہ جھٹ پٹ پیاز ٹماٹر ہری مرچ دھنیا ڈال کے 2 انڈے بنا لائی۔ میں بھی لے لوں؟ پالک تو مجھے بھی پسند نہیں۔ انڈے دیکھ کر بڑا عمران چپکے سے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، خبردار اوئے، جو پکا ہے وہ کھاؤ، نخرے نہ کیا کرو۔ صفدر نے سن کر ڈانٹ دیا۔ اکبر چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ انیلا نے مسکرا کر عمران کی جانب دیکھا اور اس کو بھی اپنے ہی پاس بلا لیا۔ اب وہ عرفان کے ساتھ ساتھ عمران کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے لگی۔ شام کو ادھر گاؤں میں مہندی ہے، تم تیار ہو جانا، ہم چلیں گے، ناصرہ نے بتا کر پرجوش کر دیا۔ شہر میں تو اسے ایسی تقریبات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر یہاں وہ سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی اور یوں بھی گھر بیٹھ کے کیا ہی کرنا تھا۔ پھر میں کپڑے پریس کر لوں؟ ابھی تو بہت وقت ہے، شام کو کر لینا۔ ہمارے گھر سے کون کون جائے گا؟ بس میں اور تم، اور بھلا کس نے جانا ہے؟ بھابھی شہناز بھی تو ہیں، اس نے یاد دلایا۔ وہ کہاں شامل ہوتی ہیں؟ شام کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، 8 جماعت پاس ہے اور اب اپنا سارا علم بچوں کے دماغوں میں اتار دینا چاہتی ہے۔ جلتی بھی ہے ہم سے اور رس بریکٹ نقل بھی ہماری کرتی ہے۔ بھائی صفدر کی طرح انہیں بھی پڑھا لکھا بنانا چاہتی ہے۔ پڑھنا لکھنا تو اچھی بات ہے، ہاں، مگر جب یہ کام
शरीक का खड़ा करने के लिए किया जाए फिर अच्छा नहीं है, अपने लड़कों को चच्चा के मुकाबले पे खड़ा करेगी। अनीला चुप रही। हालांकि वो पूछना तो बहुत कुछ चाह रही थी मगर शायद अभी मौका नहीं था। शाम को मेहंदी की तकरीब में जाने के लिए पूरी तरह तैयार नाहिद भी इधर आ गई थी। उसे देख के अनीला को अपने फैसले पे अफसोस हुआ। मुझे नहीं जाना चाहिए था, जानती तो थी नासरा उसके बगैर नहीं जाएगी, मगर फिर भी हामी भर ली। तुम बहुत अच्छी लग रही हो अनीला, बल्कि सच तो ये है कि बहुत ही प्यारी और फिर पढ़ी लिखी भी हो। तालीम भी चेहरे पर खूबसूरती का बहुत गहरा रंग भर देती है, शहनाज भाभी ने कहा। अगर उसे पता ना चलता कि शहनाज भाभी पढ़ी लिखी हैं तो इस बात पर ज़रूर हैरान होती। मैं बहुत सा पढ़ना चाहती थी मगर मेरे ये ससुराल वाले नहीं माने। आपका रिश्ता पहले से तय था? तो और क्या, अभी मैं तीसरी क्लास में थी जब अकबर के लिए मांग ली गई थी। अकबर मेरे मामू का लड़का है ना। अच्छा, उसने इस बात में सर हिलाया। फिर बोली, आप भी चलती उधर मेहंदी पे? नहीं अनीला, अच्छा है इस वक्त नासरा नहीं होगी, नाहिद भी नहीं आएगी तो मैं बच्चों को कुछ पढ़ा लूँगी, ये पढ़ लिख जाएं, बस यही मेरा ख्वाब है। और जब सफदर ने उसे नीले सिल्वर मुकेश वाले सूट में देखा तो देखता ही रह गया। बहुत खूबसूरत हो, बस एक ही खराबी है। वो मुस्कुरा के गहरा सांस खींचने के बाद बोला था। कौन सी खराबी? वो कुछ परेशान हुई कि जो आपको अच्छा लगे उसे आप में खराबी दिखाई दे रही हो, ये किसी झटके से कम थोड़ा ही होता है। पढ़ी लिखी बहुत हो, उसने कहा तो अब उसने गहरा सांस खींचा और हल्की बुल्की होकर हंस पड़ी। तौबा, डरा ही दिया। मैं समझी पता नहीं क्या कहने वाले हो। नासरा कह रही थी शादी वाले घर तक छोड़ दो, मैंने इनकार कर दिया मगर अब तो ज़रूर जाऊंगा। और नासरा क्या सोचेगी, मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या बातें हो रही है, चुपके चुपके हमें भी शरीक कर लो। नाहिद चली आई। वाह, तैयारी तो इसे कहते हैं। वो अनीला को इशारा करने के बाद नाहिद को बना रहा था। हाँ तो क्यों ना करूँ तैयारी, भाई हमारी सारी तैयारी हमारी तो अपनी मेहनत की वजह से होती है। ये सूट शीशे मैंने खुद लगाए हैं, परांदा भी घर पे बनाया है, और ये मेरे गले में मोतियों का हार और कानों में झुमके देख रहे हो, सब घर पे बनाए हैं। नासरा तुम भी तैयार हो जाओ, अनीला ने करीब से गुजरती नासरा को देख के कहा। हो जाती हूँ, हमने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करनी होती है, ना शहर वालों की तरह 1000 तरह का मेकअप ना कुछ, और बस 5 मिनट लगेंगे। और वाकई नासरा की तैयारी देखकर ही बता रही थी कि 5 मिनट ही लगे हैं। शौक लिपस्टिक जो होठों से फैल रही थी, आंखों में ढेर काजल, खुले छोड़े गले बाल और शौक रंग सितारों वाला सब्ज सूट अनीला को उलझन सी महसूस हुई मगर फिर कुछ सोचकर चुप ही रही। वो दोनों से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी, यह एहसास उसे खुद भी हो रहा था। और मेहंदी की तकरीब में तो लगता था वो सब एक सी और ये किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। जितनी आवाज़ में वो बातें करती और हंसती थी वो ऐसे नहीं बोल सकती थी, और जो गीत वो गा रही थी उसे नहीं आते थे। रस्में उसके लिए नहीं थीं, और रस्म के बाद जो उबली हुई गंदुम शक्कर में डालकर खाने के लिए दी गई उसे खाना उसके बस में ना था। और वो सब उसे देखकर इशारों में बातें कर रही थी, हंस रही थी। ये चीज़ तो उसे सख्त उलझन में डाल रही थी। खाओ ना। मेज़बानों में से एक लड़की वही प्लेट फिर उसकी जानिब बढ़ा रही थी। नहीं बस शुक्रिया। वो ये प्लेट थाम नहीं सकी। शहरी है ना, नखरे करती है, हम तो कभी रिस्क को ना टुकराएं। हाँ, पता नहीं क्या समझती है खुद को। उसने अपने आसपास ऐसी आवाज़ें सुनी तो रूहान सी हो गई। वापसी पर फिर सफदर लेने आया हुआ था। घर पहुंचे तो यहाँ से वहाँ तक आंगन में बिस्तर लगे थे, पंखे चल रहे थे और सहन में किए पानी के छिड़काव की सूंधी खुशबू उठ रही थी। वो आए हुए हैं तेरी फुप्फी के लड़के। फुप्पी रहमत का अंदाज पुर इसरार सा था। वो भी चौंक गई। अच्छा, तो भाभी इसीलिए हमारे साथ मेहंदी पे नहीं गई? पता होगा ना मैके वालों ने आना है, मगर हमसे छुपाया और की होंगी खूब खातिरें। नासरा ने झट से सारे अंदाजे लगा लिए थे। क्या करने आए हैं? सफदर ने माथे पे बल डाल के पूछा। पता नहीं, अकबर बैठा है उनके पास। तुम भी अम्मा भोली की भोली ही रही, खुद क्यों नहीं बैठी? पता नहीं किस लिए आए हैं, और तुम जानती हो अकबर भाई उनके दबाव में आ जाते हैं। भाई सफदर ने ठीक कहा है अम्मा, तुम अंदर जाके बैठो। नासरा ने भी सफदर की हाँ में हाँ मिलाई। पुप्पी मेहमान खाने में चली गई। दोनों बहन भाई दूसरे कमरे में चले गए और वो सहन में लगे बिस्तरों में से एक पे बैठकर कुछ सोचने लगी। सुबह भाभी शहनाज का चेहरा उतरा हुआ था जबकि बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल थे। वो उसके करीब चूल्हे के पास आ बैठी और उसके इनकार से पहले ही आटा लेकर पेड़े बनाने लगी। कल मैके वाले आए थे, आपके खैरियत तो थी? उसकी तबीयत में तजस्सुस था तो नहीं, मगर इस वक्त वो ये सब पूछने पर खुद को मजबूर पा रही थी। हाँ, मेरे 2 भाई आए थे। 3 भाई हैं मेरे, मगर बहनें 4 हैं। 3 भाइयों की शादियां तो हमने
यूं की के बदले में बहनें ब्याही, मगर मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं था, वरना ये नासरा मेरे घर होती और फिर मैं देखती कौन मुझसे सर उठा के बात कर सकता है। वो भी खाते पीते ज़मींदार हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी अम्मा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, उसी ने बुलावा भेजा था। अकबर तो राज़ी ही था, मगर इस घर में उसकी ज़्यादा चलती भी नहीं है। मगर खैर, किसी की चले ना चले, मैं कल मान तो गई, मगर फ़ैसला कर लिया था, जाना ज़रूर है। भाई तो चले गए, अब किसके साथ जाओगी? मैंने उनसे कह दिया था आज दोपहर तक ड्राइवर आ जाएगा गाड़ी लेके। मैंने रात को अकबर को भी राज़ी कर लिया है। अब ये बाकी के मुंह देखते रह जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सोचती हूँ क्या था जो ये लोग मान जाते। वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे, मेरा भी मान रह जाता, बच्चे भी अपनी नानी से मिल लेते। तो क्या अब बच्चों को लेके नहीं जाएंगी? नहीं, फिर तो बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। बस मैं छोटे काके के साथ जाऊंगी, कल तक वापस आ जाऊंगी। अल्लाह आपकी वालदा को सेहत अता करे। उसने खलूसे दिल से दुआ दी। तुम बहुत अच्छी हो अनीला, अल्लाह तुम्हारी किस्मत भी अच्छी करे। जिस वक्त शहनाज के मैके से ड्राइवर आया, मर्द घर पर नहीं थे। मुलाजिम ने आकर उनकी आमद की इत्तला दी। पुप्पी रहमत, नासरा और अनीला यहीं मौजूद थीं। वो दोनों चौंकी। पुप्पी ने कहा, जाओ उसे बैठक में बिठाओ। मैं पूछूं तो अभी, कल तो गया है, आज क्यों आ गया? कहीं इसकी अम्मा तो नहीं चल बसी? वो बैठक से वापस आई तो मुंह गुस्से से लाल था। देखा, इस कमीनी बदजात को कल जाने की इजाज़त नहीं मिली, आज फिर ड्राइवर का बुलावा भेजा है। इसे तो मैं भेजती हूँ अच्छी तरह इसके मैके। अब तो इसकी माँ मर भी जाए तब भी मैं इसे नहीं जाने दूंगी। जाएगी तो तलाक के कागज़ के साथ ही जाएगी। मैंने ड्राइवर को वापस भिजवा दिया है। फिर नासरा बातें करती रही, उसकी कमीज़ पर फूल काटती रही, मगर उसका ध्यान कहीं और ही रहा। जब मर्द घर आए, सारी बात उनके सामने रखी गई। भाई, ये तो हो नहीं सकता, वो तुम्हारी शय के बगैर इतना बड़ा कदम उठाए। सफदर गहरी नज़र से भाई को देख रहा था। हाँ, वो इसकी माँ बीमार है, अकबर ने धीरे से हकलाते हुए कहा। देखा अम्मा? सफदर ने फातिहाना अंदाज में माँ से कहा। इसे क्या कहें, अपना ही लड़का बुज़दिल है, बीवी से डरता है, इसीलिए तो वो मुंह को आती है। पर मैं कह देती हूँ, अगर इस तरह वो जाएगी तो तुझे इसे कागज़ दे के फारिग करना होगा। अम्मा, वो मेरे बच्चों की माँ है। अकबर को माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी। बच्चे इधर ही रहेंगे और इनके लिए मैं अगले ही दिन नई माँ ले आऊँगी। तू एक बार नर तो बन। भाई अकबर, तू जानता है जिस मर्द का अपनी बीवी पर रोब नहीं, गांव वाले उसे कैसे कैसे नामों से पुकारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इज्जत नहीं करते। जानता हूँ, इसीलिए तो कल इसके भाइयों को खाली लौटा दिया। मगर इसकी अम्मा बीमार है, मिलना चाहती है इससे, राह देख रही है इसकी। चल बे पागल न बन, इसकी माँ के हाथ तो ये बहाना आ गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये बीमार पड़ के पैगाम भेजने लगी है। पता है दमाद तो मुट्ठी में है, जोरू का गुलाम है, इनकार की उसे मजाल ही नहीं। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अकबर शायद अनीला की मौजूदगी की वजह से ऐसी बातों का बुरा मान रहा था। अच्छा, वाह, अम्मा सुन रही हो? सफदर जताने वाले अंदाज में हंसा। चल दफ़ा करो, अब बहस से क्या फ़ायदा। ड्राइवर मैंने वापस भिजवा दिया, नहीं जाएगी अब वो। हम क्या कुल लेके बैठ गए हैं? चलनी नासरा, उठ, रोटी पका के रख, मेरी धी रानी को भी भूख लग रही होगी। आज तो मैंने इससे पूछ के हांडी बनाई है इसकी पसंद से। अच्छा, क्या बनाया है? सफदर पूछने लगा। मुर्गी ज़िबा करवाई है। हाँ, ये शहर वाले चिकन खाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो भी आधी जिंदा आधी मुर्दा वाली मुर्गियों का, कि ये वहाँ पर मिलती ही यही हैं। आज घर की देसी मुर्गी खाओगी तो जानोगी स्वाद क्या होता है। फिर जब उस पर नज़र पड़ी तो बोला, कहाँ गुम हो? लगता है यहाँ होते हुए भी यहाँ मौजूद नहीं हो। हाँ, बस कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? मैं वाकई यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थी। कहाँ थी? शहला के पास। वो इतना कहकर सेल पर उसका नंबर मिलाने लगी, फिर उठकर बाहर चली गई। वो ये सब देखकर कितनी डिप्रेस हुई थी। शैला से बात करने के बाद भी कमरे में बैठी रही, फिर उसे नींद आ गई और जब वो सोकर उठी तो हैरत की इंतहा पर थी। लगता ही नहीं था क्या कोई झगड़ा हुआ है। नासरा और पुप्पी चमकीले भड़कीले से कुछ जोड़े निकाले बैठी थीं और यहीं उनके करीब भाभी शहनाज एक दुपट्टे के किनारों पे गोटा टांग रही थीं। मर्द शायद घर में नहीं थे। आओ अनीला, देखो, आज फिर हमने शादी वाले घर जाना है और दुल्हन को जोड़ा भी देना है। हम वही निकाले बैठे हैं, तो मशवरा दो कौन से वाला मुनासिब रहेगा।
اور یہ دیکھو انیلا، آج میں بھی شادی میں جاؤں گی اور یہ گلابی دوپٹہ اسی لیے تیار کر رہی ہوں۔ یہ بھابھی شہناز کی آواز تھی۔ یا اللہ، یہ کوئی خواب ہے یا وہ پہلے والا خواب تھا؟ وہ اسی طرح دہلیز پر گمسم سی کھڑی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آؤ نا، بتاؤ، کچھ مشورہ دو۔ ناصرہ اس کی سوچ پڑھ نہیں سکی تھی، ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، یوں بے وقت کیوں سو گئیں؟ دھیرانی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھپھی رحمت اس کے لیے فکر مند تھیں۔ وہ سنبھلی اور ذرا سا مسکرا کے کمرے میں آ گئی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ میرا دوپٹہ اچھا ہے نا؟ شہناز نے دوپٹہ پھیلایا۔ بہت اچھا ہے۔ کاکا کدھر ہے؟ سو گیا ہے کیا؟ نہیں، وہ سامنے والے گھر سے بھابھی پینو آئی تھیں، وہی لے کے گئی ہیں۔ بڑا پیار کرتی ہے کاکے سے، دیکھنا نہلا دھلا کے واپس لائے گی۔ اٹھ ناصرہ، انیلا کو لیمو ڈال کر پانی دے اور سن، چینی ڈھیر نہ ڈال دینا، ہر کوئی تیری طرح شیرہ پینا پسند نہیں کرتا۔ ناصرہ اٹھی۔ پھپھی رحمت بھی ایک جوڑا سلیکٹ کر کے الگ رکھنے کے بعد باقی سنبھالنے کے لیے اٹھ گئیں۔ یہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس نے شہناز سے سرگوشی کی۔ کون سی کایا؟ میرا مطلب ہے گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ارے لو، اس کی بات کرتی ہو؟ یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اب ہم دل پر لے کے بیٹھ جائیں تو گزر جائے زندگی، یہاں یہی سب ہوتا ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، جب ناصرہ بیاہ کے اپنی سسرال جائے گی تو وہاں سے روز بھاگی بھاگی ادھر آئے گی؟ نہ، کبھی نہیں۔ صفدر لاکھ اتھرا منہ زور جوان سہی، مگر بہن کی سسرال کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوگا جتنا میرے بھائی ہیں۔ جیسے میں موقع نکال کے میکے پہنچ ہی جاتی ہوں، ایسے ہی یہ بھی موقع کی تلاش میں رہا کرے گی۔ اس نے جیسے ساری بات سمجھ کر اسپات میں سر ہلا دیا۔ شہناز بھابھی اپنا کام ختم کر چکی تھیں، چیزیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناصرہ جگ میں لیمو پانی بنا کر لے آئی اور بولی، بھائی ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، بوتلوں میں بند شربت پسند نہیں کرتے، یہی پیتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں، ویسے بھائی صفدر بہت شوق سے پیتا ہے۔ صفدر کا نام لیتے ہوئے اس کا انداز معنی خیز اور شوق تھا۔ انیلا نے اس کی جانب دیکھا نہیں، سر جھکائے بستر کی چادر کے ڈیزائن پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں کوئی امریکہ سے نہیں آئی، اسی پاکستان میں رہتی ہوں، اور میں بھی یہی کچھ کھاتی پیتی ہوں، بس بنانے کے طریقے ذرا مختلف ضرور ہیں۔ نہیں، شہر کے لوگ گاؤں کے لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، کل مہندی پر ہر کسی نے پہچان لیا کہ تم شہر سے آئی ہو۔ میں وہاں سب سے سادہ جو تھی، اسی لیے مختلف تو لگنا ہی تھا۔ اب کہ وہ مسکرا کے بولی، اسے لڑکیوں کی تیاری یاد آ گئی تھی۔ سادہ نہیں تھی، تم لوگوں کے انداز ہی اور ہیں۔ ہم نے تو جو کیا وہ نظر آ رہا تھا، کپڑوں پر ستارے تھے جو نمایاں اور چمک رہے تھے، چہرے پر جو میک اپ تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا، ہار بندے سب بڑے بڑے، تم نے سوٹ پہنا اتنی ننھی منی چمک والا، میک اپ کیا تو ایسا کہ لگتا تھا کچھ کیا ہی نہیں، جیولری بھی ہماری سے کئی زیادہ قیمتی اور خوبصورت مگر چھوٹی چھوٹی۔ تو بس وہی بات ہے کہ ہم تو جو ہوتے ہیں سب کو نظر آ جاتے ہیں۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے آخر گہرا سانس کھینچ کے اتفاق کر لیا کہ بحث سے فائدہ بھی کیا تھا۔ اس کے فرمائش پر بنا تو چکن تھا مگر بہت تیز مرچ مسالے تھے۔ اس نے تھوڑا سا لگا کے روٹی کھانی شروع کر دی۔ کیا ہوا، پھر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ صفدر کی نظر اسی پر رہا کرتی تھی اور وہ مذاق کے رنگ میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا، بس سنجیدگی کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ بھائی پھر داد دو ہماری ہمت کو، ہم بھی تو شہر جا کے جو تم آگے رکھتی ہو نہ صرف کھا لیتے ہیں بلکہ تعریف بھی بہت کرتے ہیں کہ دل توڑنا ہمیں نہیں آتا۔ اب ہم بھلا کس طرح آپ جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے جو بات مذاق میں کہی تھی اس کا جواب ایک بار پھر بڑی سنجیدگی سے ملا تھا۔ کیا بات ہے اماں، اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیران تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، تم چھوٹی چھوٹی بات پکڑو گے، تنگ کرو گے تو پھر وہ اسی طرح سے جواب دے گی۔ اچھا، مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں بھائی۔ وہ شرارت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ انیلا سر جھکائے کھانا کھاتی رہی۔ شادی میں وقت پر پہنچ جانا، تم لوگوں کی تیاری بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب وہ گھر کی عورتوں سے مخاطب تھا۔ میں نے تمہارے کپڑے استری کر دیے ہیں بھائی، آج تو ہم سبھی کی دعوت ہے۔ وہ تو ہونا ہی تھی، آخر ہم نے بھی تو بھرا اکبر کی شادی پر ان کے سارے ٹبر کو بلایا تھا۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا یہ بیاہ توڑ چڑھے گا۔ پھپھی نے قیاس آرائی پورے یقین کے ساتھ کی تھی۔ تو اور کیا، کوثر زبان کی بڑی تیز ہے اور بیاہ کر جس چاچے کے گھر جا رہی ہیں وہ چاچی اور اس کی بیٹیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں، مقابلہ تو ضرور ہوگا۔ بیاہ کے بعد یہی کچھ تو ہوتا ہے، یہاں ہو گیا تو کون سی نئی بات ہے؟ صفدر نے اس موضوع میں دلچسپی نہیں لی، جبکہ عورتیں زور و شور سے کوثر کے نئے پرانے جھگڑے دہراتی رہیں اور اس کی زبان دانی پر ہنستی رہیں۔ اس کی چاچی تو پہلے دن سے اس رشتے پہ راضی نہیں تھی مگر برادری کے سامنے مجبور ہو گئی، مانتے ہی بنی۔ ویسے ایک بات ہے، کوثر سوہنی، اونچی لمبی، کھڑے ناک نقشے والی پنجاب کی اصلی مٹیار لگتی ہے۔
کیسی لگی ہماری دیہات کی شادی؟ بھئی ہمارے ہاں تو یوں ہی سادگی سے شادی بیاہ کی تقریب ہو سکتی ہے، نہ ہوٹل بک ہوتے ہیں، نہ میرج ہال کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ کھانوں میں ورائٹی کے نام پر روپیہ پانی کی طرح نہیں بہایا جاتا، اور نہ ہی دکھاوے کے لیے ہزاروں روپے دلہن کے جوڑوں پہ برباد کیے جاتے ہیں۔ تم غور کرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا یہاں کی زندگی کتنی سادہ اور آسان ہے۔ کوثر کی چھوٹی نند کو دیکھا تھا، زردے کی یہ بڑی پلیٹ بھری ہوئی تھی اس نے۔ بھوکی نے دیدی، حالانکہ کھانے کی دو دیگیں ساتھ گئی ہیں برات کے، اور پھر کل ادھر ولیمہ بھی تو ہے، مگر پھر بھی یہ حال تھا لالچ کا۔ آہو، اچھے بھلے زمیندار ہیں، مگر لالچ اور کمینہ پن ختم ہے ان پہ۔ عورتیں باتیں کرتی قریب آ گئی تھی۔ صفدر اس سے الگ ہو کر اکبر کے برابر میں چلنے لگا۔ اونچے نیچے راستے اور اس کی نازک ہیل کی جوتی، چلنے میں شدید دشواری کا سامنا تھا، مگر کسی سے بھی کچھ کہے بنا وہ خاموشی سے چلی جا رہی تھی۔ میری انیلا کے بارے میں تو ہر کوئی پوچھ رہا تھا، کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ پھپھی نے بڑے جوش و خروش سے بتایا تھا، ہاں اتنا سڑا ہوا منہ بنا کے کوئی اور تو شادی والے گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ صفدر کی بات پر ناہید نے بے اختیار تالی بجائی اور ہنستی چلی گئی۔ کل شام تک میرے خالہ زاد شہلا اور ارسلان آئیں گے۔ گھر آ کر جب سب صحن میں لگے بستروں پہ بیٹھے تو اس نے بتایا، جم آئیں گے، ان کا بھی اپنا گھر ہے، مگر خیر تو ہے نا؟ پہلے تو تم نے ان کی آمد کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جی پھپھی، بالکل خیریت ہے، اس نے جواب میں اتنا ہی کہا اور اندر کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ سب ابھی تک انہی کپڑوں میں یہیں بیٹھے تھے، اور شاید اس کے پیچھے موضوع گفتگو وہی رہا تھا جو وہ دے گئی تھی۔ پھپھی پوچھنے لگی، کل تمہارے مہمانوں کے لیے کیا پکائیں؟ تم ہی کوئی صلاح دو۔ کچھ بھی پکا لیں، اس سلسلے میں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، اور جو بات میں شکایت کرو کہ میرے مہمانوں کو پوچھا تک نہیں۔ صفدر نے چھیڑا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کب ہماری ملاقات ہوگی، تب یہ بات بھی ہوگی یا نہیں۔ کیا مطلب؟ ناصرہ پوچھنے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بس 1-2 روز تک واپس چلی جاؤں۔ کیوں پتر، ہم سادہ سے لوگ ہیں، دل نہیں لگا؟ پھپھی کے لہجے میں دکھ سا گھل گیا تھا۔ اصل میں پھپھی جان، دوسرے ماحول میں دل لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جب آپ اور صفدر شہر آتے ہیں تو آپ کا جی نہیں لگتا، ہر چیز پرائی لگتی ہے، بس یہی کیفیت میری ہے۔ اس کی بات پر صفدر بالکل خاموش ہو گیا، اور جب وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو اس کے پیچھے چلا آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انیلا؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کے انداز میں کچھ غصہ اور نروٹھا پن بھی تھا۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ آج وہ بڑے اعتماد سے بولی تھی۔ اس کے لمبے چوڑے خوبرو سراپے سے متاثر ہو کر الفاظ نہیں کھونے لگی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر شہناز کاکے کے لیے دودھ لینے چلی آئی اور انیلا واپس آنگن میں آ گئی۔ صفدر عباس، یہ نہیں کہ میرے پاس تمہارے سوالوں کا جواب نہیں تھا، میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ پہلے تو میں شہناز بھابھی کے ساتھ ہونے والے سلوک پر ٹھٹکی تھی کہ وہ بھی تو بہو ہے اور 3 بھائیوں کی بہن ہے، میرے پیچھے تو ایک بوڑھا کمزور باپ ہے، اور پھر جوں میں سوچتی گئی مجھے اندازہ ہوا تمہاری پسندیدگی صرف میرے لیے ہے۔ شہر والوں کو تم جھوٹا، مکروہ، فریب دینے والے اور دوگلے سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں ہم چالاک ہیں، سچائی سے کوسوں دور ہیں۔ تو صفدر عباس، میں نے سوچا کل جب میں تمہارے نام ہو جاؤں گی تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی، وہ زندگی کیسی ہوگی جو مجھے گزارنی ہوگی۔ میرے پاس تو 2 راستے ہیں۔ ارسلان پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اس ماحول کا پروردہ بھی ہے جس کی میں ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ باشعور ہے۔ ہاں، وہ تمہاری طرح مردانہ حسن کا شاہکار نہیں کہلا سکتا، اور وہ اتنے پیسے والا نہیں ہے، مگر صفدر عباس، تمہارے اس پیسے کا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی تمہاری گھر والی فائدہ اٹھا سکے گی، تو اس خوبی کو تو رہنے ہی دو۔ اور جہاں تک تمہاری خوبروئی کا تعلق ہے، ارسلان کے چہرے پر ذہانت کی روشنی ہے، تمہارے لیے ناہید ہی ٹھیک ہے، وہ اس ماحول کی پروردہ ہے، ان سب باتوں کی عادی ہے۔ تم میں، تمہارے ماحول میں اگر کچھ خرابیاں ہیں تو خوبیاں بھی ضرور ہوں گی، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں اس سب کی عادی نہیں ہوں، میرے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا ہوا کہ پسندیدگی چاہت میں ڈھلنے سے پہلے میں نے یہ سب دیکھ اور پرکھ لیا۔ محبت ہو جائے تو پھر آگ لینے پر بھی راضی ہو جایا کرتے ہیں، مگر میں ابھی اس منزل پر نہیں پہنچی تھی، اس لیے فیصلہ میرے لیے آسان رہا۔ اتنے دن کی کشمکش کے بعد وہ آج پرسکون تھی، اور اسے کل شام کا انتظار تھا جب شہلا اور ارسلان کو آنا تھا اور اسے سفر کرنا تھا، واپسی کا سفر، اپنوں میں پھر سے جانے کا سفر ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول خواب بننے سے پہلے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.